کہ کن کن چیزوں پر قصاص ہوتا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ آج ہے وصیت کا بیان۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اللہ نے تم پر یہ فرض کیا ہے کہ جب تمہاری موت تمہارے قریب آ جائے تو اس وقت اگر تمہارے پاس کچھ مال ہو تو پھر تم اس کی وصیت کر جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ حقا علی المتقین، یہ جو چیز ہے کہ وصیت کر کے جائیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو وصیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی ہے میراث، یعنی بندہ فوت ہو جائے گا تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے۔ تو وراثت وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں یا احادیث کے اندر جو اس کے حصے بیان کر دیے گئے وہ تقسیم ہوں گے۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ الگ سے ایک بندے نے کسی نہ کسی کے لیے کہنا بھائی میرا کچھ مال اس کو دینا، کچھ اس کے دینا، کچھ اس کو دینا، یہ ہوتی ہے وصیت۔ اب وصیت کی ویسے 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے وصیت واجب، ایک ہے مستحب، ایک ہے سنت، ایک ہے مکروہ۔ واجب وصیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اوپر اگر نماز فرض باقی تھی ادا نہیں کر سکا ابھی تک، روزے تھے فرض وہ بھی ادا نہیں کیے، حج فرض ہو چکا تھا وہ ادا نہیں کیا، اسی طرح قسمیں کھائی ہوئی ہیں کفارہ ادا نہیں کیا ہوا، یا زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا نہیں کی، تو ان کی وصیت تو کر کے جانا واجب ہے کہ میرے بعد یہ چیزیں لازمی تم نے ادا کروانی ہیں۔ اب اس کو ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کا جو مال ہوتا ہے نا، ہر نماز کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی جو مقدار بنے گی نا، وہ ایک نماز کا فدیہ بنے گا۔ اور ایک دن کی 5 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر وطر کو بھی شامل کر کے 6 نمازیں بنائی جاتی ہیں۔ تو 6 صدقہ فطر ایک دن کے جو بندے کی نمازیں ہیں اس کا بنتا ہے۔ تو 6 نمازوں کا مطلب اگر ہمارے یہاں آج کل صدقہ فطر ہے 150 روپیہ یا 100 روپیہ چلو کر لیں تو 100 میں آسانی ہے، تو 600 تو بن گیا ایک دن کی نمازوں کا فدیہ۔ اسی طرح پورا حساب لگا لیں آپ، وہ اگر سال کی نمازیں ہیں اس طرح 365 کو 6 سے ضرب دے لیں گے آپ، وہ اگر 2 سال کی ہیں تو اسی طرح اس کو ڈبل کر لیں گے آپ، تو یہ ہوگا نمازوں کا فدیہ۔ لیکن واجب اس وقت ہمارے ذمہ ہوگا جب وہ وصیت کر کے جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، تو نمازوں کا فدیہ ہو گیا، ایک نماز کا ایک صدقہ فطر۔ اس طرح اگر روزے رہتے ہیں، یعنی 30 روزے ایک سال میں ہوتے، وہ اگر نہیں رکھے تو گویا کہ ایک سال کے وہ 30 صدقہ فطر یہ بن جائیں گے، ایک روزے کا بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ اسی طرح اگر وہ 2 سال کے ہیں یوں کر کے آپ اس کو 60 روزے کر لیں گے، تو یہ ہو جائے گا پھر صدقہ فطر روزوں کا۔ تو یہ تو اس طرح ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر حج تھا ذمے میں فرض، تو وہ پھر کسی کے لیے ایک وصیت کر جائیں گے کہ میری جگہ پر اس کو حج کروا دیا جائے، وہ اس کو کہتے ہیں حج بدل، وہ اس کی جگہ پہ جا کر حج کروا دے گا۔ اسی طرح اگر وہ قسم کھائی ہوئی تھی اور قسم ٹوٹ چکی ہے، کفارہ ادا نہیں کیا، تو ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یا پھر ہر ایک کو ایک صدقہ فطر کے برابر اور جو رقم ہے وہ دے دینا۔ اگر تو پہلے نمبر پر یہ ہے اگر کہ 10 مساکین کو 2 ٹائم کا کھانا یہ نہیں کر سکتا اگر کوئی غریب آدمی ہے، پھر اگلا کفارہ یہ ہے، یہ پھر 3 روزے رکھے گا مسلسل، یہ ہوتا ہے قسم کا کفارہ۔ تو اس طرح کی یعنی جو واجب یا فرض چیزیں بندے کے ذمہ ہوتی ہیں ان کی وصیت کر کے جانا یہ واجب ہے، نہیں کرے گا تو اس میں گناہ گار ہوگا۔ اگر تو وہ کر گیا ہے تب تو آپ، اور اس کے پاس مال بھی ہے تو آپ اس کے مال میں سے اس کی وصیت پر عمل کر دیں۔ لیکن اگر وہ مال نہیں چھوڑ کر گیا، وصیت نہیں کر کے گیا، تو اب جو وارثین ہیں یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر اپنی طرف سے کریں گے، اب اس کے مال میں سے نہیں کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کو علماء نے یہ کہا یہ امید کے ساتھ ہے۔ امید کے ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ جتنی اس کے ذمہ فرض نمازیں تھیں، ایک بندہ ان کی طرف سے اپنی نماز بھی پڑھے اور ان کی نماز بھی پڑھے۔ جیسے فرض فجر کے پڑھ لیے 2 اپنے لیے، تو 2 ان کی طرف سے پڑھ لے، یہ جو میرے باپ کے ذمے تھے یا بھائی کے ذمے تھے یا ماں کے ذمے تھے، یہ 2 میں اس کی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر میں پڑھیں تو یوں کر لیں، یا اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں،
ایک ہی وقت میں آپ پہلے 2 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، اس طرح کر کے پوری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ امید رکھیں اللہ کی بارگاہ سے کہ یہ اس کا بدلہ ہو جائے گا، یعنی اللہ اس کو اس کی پکڑ کر نہیں فرمائے گا۔ امید اس لیے کہا کہ چونکہ اس کے حوالے سے کوئی خاص احادیث کے اندر وصیت کے الفاظ باقاعدہ نہیں ملتے کہ تم ان کی طرف سے اس طرح نمازیں پڑھ لینا، لیکن بقیہ جو چیزیں ہیں ان کی وصیت کا حکم قرآن مجید میں جیسے یہاں پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی مال کی وصیت کا تو حکم آیا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بندہ پہلے سے اپنی وصیت تیار کر کے رکھے، یہ ہوتی ہے واجب وصیت۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے مستحب، وہ ہوتا ہے کسی بھی امیر آدمی کے لیے وصیت کر جانا کہ میرے کچھ پیسے اس کو دے دیں۔ تیسرے نمبر پر ہے مستحب یا سنت۔ سنت وصیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ 1/3 مال میں سے کچھ پیسے کسی غریب کے لیے، کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے آپ اس کی وصیت کر جائیں۔ اور چوتھی وصیت ہے، اس کا نام ہے مکروہ۔ مکروہ یہ ہوتی ہے کہ پتہ ہے جس کے لیے میں وصیت کروں گا یہ بندہ اس مال کو ایسے ہی اڑا دے گا، فضول خرچی کرے گا یا غلط کاموں میں اڑائے گا، تو اس کے لیے پھر وصیت کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو لہٰذا جہاں سے یہ ترغیب ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے وصیت کو اپنے کر کے جائے، بلکہ علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے وصیت ہر وقت تیار رکھے، تو وصیت تیار رکھے تاکہ جب بھی یہ دنیا سے جانے کو تو پتہ نہیں ہے، تو وصیت تیار ہوگی تو بعد میں اس کی وصیت کے مطابق لوگ عمل کر لیں گے۔ اس کا میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ وصیت اگر آپ اپنی بنانا چاہتے ہو اس کا کیا طریقہ ہے۔ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وصیت کے مدنی پھول، ایک رسالہ چھوٹا سا، نیٹ سے تو مل ہی جاتا ہے، یہاں ہمارے فیضان مدینہ سے بھی مل جاتا ہے۔ اس میں نا آپ نے اپنی وصیت لکھی ہوئی ہے ساری، تو اس کو دیکھ کر بندہ اپنے مطابق وہ وصیت لکھ سکتا ہے کہ مطلب پہلی چیز آپ نے یہ لکھی مثال کے طور پر کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ کیا کرنا ہے، شریعت کے مطابق میرا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا جنازہ جو پڑھا ہے وہ کون بندہ ہونا چاہیے، اس کے لیے وصیت کر دیں، کوئی نیک آدمی ہونا چاہیے، کوئی اللہ کا ولی ہو، کوئی بہت بڑا مشہور عالم ہو، یا کوئی سید زادے ہو، تو ان کی وصیت کر دی جائے۔ اس طرح پھر میری دینی کتابیں مثال کے طور پر یہ میں کس کو دوں، کس کو دینی چاہیے، تو اس طرح کی وصیت اس میں ساری لکھی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھ کر اپنے حساب سے بندہ پھر اپنی وصیت بنا سکتا ہے۔ یہ چاہیے بہرحال بندے کو کہ اپنی وصیت یہ تیار کر لے، اور یہ سنت ہے، اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بندہ وصیت کر کے جاتا ہے وہ ایک عظیم سنت پر دنیا سے جاتا ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے اور اس کی برکتیں کتنی ساری ہیں، کچھ میں نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔